السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عفو و درگزر کا واقعہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معافی اور درگزر کا ذکر بھی قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیجیے اور آپ ان کے لیے استغفار بھی فرمائیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت میں معافی کا پہلو بہت غالب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح فرما لیا تو اس وقت ایک شخص عثمان بن طلحہ بیت اللہ کے کنجی برادر تھے، ان کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا عثمان چابی لاؤ۔ چنانچہ عثمان نے چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھلوایا اور اندر تشریف لے گئے۔ اندر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کی۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ساتھ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آنے لگے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو بہت نمایاں شخصیتیں تھیں، جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب حضرات قریب قریب تھے۔ ان کے دل میں ایک تمنا تھی کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا شریف کا دروازہ بند کریں گے، اور اب یہ چابی صاف ظاہر ہے کسی کلمہ گو کو دیں گے، کافر کو تو نہیں دیں گے۔ تو اگر کسی کلمہ گو کو چابی ملنی ہے تو کیوں نہ یہ سعادت ہمیں مل جائے۔ اس لیے وہ قریب قریب تھے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کا انتخاب ہو جائے۔ دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ جب ان کو اتھارٹی ملتی ہے تو وہ ان کو نوازتے ہیں جو ان کے قریب ہوتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا دروازہ بند کروا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو دوبارہ بلوایا اور فرمایا عثمان، تم یاد کرو اس وقت کو جب میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانے والا تھا۔ تم یاد کرو اس وقت کو جب میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانے والا تھا۔ اس وقت میرا بڑا جی چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر اللہ کی عبادت کروں، اور میں نے اس وقت تم سے کہا تھا عثمان بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، مگر تم نے کھولنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور میں نے تمہیں کہا تھا عثمان ایسا وقت آئے گا کہ جس پوزیشن میں تم اس وقت ہو میں ہوں گا، اور جس میں میں ہوں تم ہوگے۔ عثمان دیکھو میرے اللہ نے میری بات کو سچا کر دیا ہے، آج چابی میرے ہاتھ میں ہے اور تم خالی ہاتھ ہو، لیکن عثمان میں تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں یہ چابی تمہیں واپس دیتا ہوں اور یہ قیامت تک تمہاری نسلوں میں چلتی رہے گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن خلق کو دیکھ کر عثمان کی آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ معاف کرنا اور درگزر کر دینا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص شان تھی۔ اللہ کے حبیب کے مقام تفویض کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، اور میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جہاد کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ جب تم نے ان پر مٹی پھینکی تو وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ تم گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے ہو، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے اور روشنی پھیلانے والے چراغ ہو۔ اللہ کے محبوب کے حسن اور غم کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دائرہ عمل کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے۔ ارشاد فرمایا، میں نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، چنانچہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔
اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فارغ وقت کا ذکر بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے رب کی یاد میں لگ جائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ اور مسلمانوں، اس طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں لڑکپن کی عمر میں اپنے مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا۔ جب ایک گلی میں سے گزرتا تو ایک بوڑھی عورت مجھے دیکھتے ہی اپنے گھر لے جاتی، مجھے پیار کرتی اور مجھے کھانے پینے کی چیزیں دیتی تھی، کبھی خرچ کرنے کے لیے کچھ پیسے بھی دے دیتی تھی اور ہر بار کہتی کہ بیٹا پھر بھی میرے پاس آنا۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں اس وقت بچہ تھا اسی لیے کچھ وقفے کے بعد میں اس کے پاس چلا جاتا تھا۔ وہ ہر بار مجھے بہت زیادہ پیار کرتی اور کھانا بھی کھلاتی۔ ایک دن میں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اماں، آپ مجھے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں؟ آپ مجھے کھلاتی بھی ہیں، پلاتی بھی ہیں اور پیسے بھی دیتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سن کر اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ بیٹا، میرا بھی ایک بیٹا تھا جو شکل و صورت میں بالکل تمہارے مشابہ تھا۔ وہ میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ جب تم میری آنکھوں کے سامنے آتے ہو تو تمہیں دیکھ کر مجھے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے۔ جب میں تمہیں کھلاتی ہوں تو یہ تصور کرتی ہوں کہ جیسے میں اپنے بیٹے کو کھلا رہی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے، جس طرح ماں اپنے بیٹے کی مشابہت دیکھ کر اس بچے سے پیار کرتی تھی، اسی طرح جو شخص سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے گا، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، حتیٰ کہ سب اعمال میں، جب یہ بندہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن پہنچے گا تو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، یعنی ان کو اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت انہیں اپنے محبوب سے ہے۔ اور واقعی یہی بات ہے کہ جس بندے کے دل میں ایسی محبت نہ ہو اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب کا ایسا عشق نصیب فرما دے، آمین۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ مجھے میرے احباب سے جلدی ملا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی یہ دعا سن رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ چکے تو وہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے غلام بے دام ہیں، ہم ہر وقت خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ آپ کن لوگوں کے بارے میں دعا مانگ رہے تھے کہ مجھے میرے چاہنے والوں سے جلدی ملا دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، تم میرے صحابی ہو اور تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے، تمہاری محبت کا میں قدردان ہوں، لیکن تم نے جبرائیل علیہ السلام کو اترتے دیکھا، تم نے میرا دیدار کیا، تم نے قرآن اترتے دیکھا، تم نے اللہ کی مدد کو اترتے دیکھا، تمہاری محبت بھی قابل قدر ہے، لیکن قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا جب ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، وہ فقط اپنے علماء کی محفلوں میں بیٹھے ہوں گے، ان سے وہ میرے تذکرے سنیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان تو لائے لیکن میرا دیدار نہیں کیا، میں اپنے چاہنے والوں کے لیے اداس ہوں اور میں دعا مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے ان چاہنے والوں سے جلدی ملا دینا۔ لہٰذا وہ خوش نصیب جن کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہیں، ان کے لیے اللہ کے حبیب نے یہ دعائیں مانگی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم کھائی ہے اور فرمایا، اے پیغمبر تمہاری زندگی کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بدمستی میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پھولوں سے زیادہ معطر اور پاکیزہ
زندگی تھی، کامل اور مکمل زندگی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور زندگی کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر کی بھی قسم کھائی ہے اور فرمایا میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اور آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔ اب ذرا محبت کا اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی بھی قسم کھائی ہے اور جس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اس شہر کی بھی قسم فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند فرمایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اذان میں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اقامت میں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک نماز میں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر قرآن میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر کتنا بلند فرمایا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے ملک میں فجر کی اذان ہوتی ہے تو پہلے مشرق کی سمت کے شہروں میں ہوتی ہے، پھر 10-15 منٹ کے وقفے سے مغرب کے سمت کے شہروں میں اذانیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اور آگے اور پیچھے اور آگے اسی طرح آدھے پونے گھنٹے تک پورے ملک میں فجر کی اذانیں ہوتی رہتی ہیں، پہلے ایک مسجد میں، پھر دوسری مسجد میں، پھر تیسری میں۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور انڈونیشیا، ملائیشیا اور اس کے جزائر میں صبح صادق کے بعد وہاں فجر کی اذانیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ فرض کریں کہ ان ملکوں میں آدھے گھنٹے تک فجر کی اذانیں ہوتی رہیں، جب وہاں فجر کا وقت ختم ہو گیا تو ان سے اگلے قریبی ملکوں میں فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ وہاں مسلمانوں نے اذانیں دینا شروع کر دیں، پھر آگے سورج آیا تو اگلے ملکوں میں اذانیں آنا شروع ہو گئی۔ تو جیسے جیسے سورج آگے چلتا گیا سحر ہوتی گئی اور لوگ اذانیں دیتے گئے، اذانیں ہوتے ہوتے پھر ہمارے ملک پاکستان میں وقت آ گیا، یہاں اذانیں ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اس کے مغرب میں متحدہ عرب امارات میں 1 گھنٹے کے فرق سے اذانیں ہونا شروع ہو گئی، سعودی عرب میں 2 گھنٹے کا فرق ہے، پھر آگے جائیں تو اور زیادہ فرق ہو جاتا ہے، یورپ اور ہمارے 5 گھنٹے کا فرق ہے، اور اگر ملائیشیا اور انڈونیشیا سے یہاں تک کا فرق دیکھا جائے تو یہ 8-10 گھنٹے کا فرق بن جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک طرف سے اذانوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ان لوگوں نے اذانیں دیں، پھر اگلے لوگوں کے وہاں وقت ہو گیا اور انہوں نے اذانیں شروع کر دی، پھر اگلوں نے شروع کر دی، یہ سلسلہ چلتے چلتے 8-10 گھنٹے پوری دنیا میں فجر کی اذانیں ہوتی رہیں۔ جب مغرب میں اذانیں ہو رہی تھی اس وقت ادھر مشرق میں ظہر کا وقت ہو گیا اور انہوں نے ظہر کی اذانیں شروع کر دی۔ اب ظہر کی اذان چلتی رہی، ابھی ظہر کی اذان ختم نہیں ہوئی تھی کہ عصر کا وقت ہو گیا، ابھی عصر شروع ہو کر چلتی رہی کہ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا، پھر مغرب شروع ہوئی چلتی جا رہی تھی کہ عشاء کا وقت ہو گیا، پھر عشاء کی اذانیں ہونا شروع ہو گئی، ابھی عشاء کی اذانیں مغرب میں ہو رہی تھی کہ مشرق میں پھر فجر کی اذانیں ہونا شروع ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ پوری دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جہاں مسلمان اذان میں اللہ کا نام نہ بلند کر رہے ہوں اور اذان میں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کر رہے ہوں۔ ورفعنا لک ذکرک، کہ اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا ہے۔ سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان قریب تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، جیسے دینے والا اتنا دے کہ لینے والے کے دامن سے بڑھ جائے تو وہ بس بس کرتا ہے۔ بالکل یہی مفہوم بنتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ بس بس کریں گے۔ جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں آپ کو راضی کروں گا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسے مانگیں گے ویسے ہی قبول کر لی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی اختیار دیا گیا لیکن میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بنا لیا ہے، میں اس دعا
کو مانگوں گا اور امت کے لیے ہر خطا کار کو لے کر جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے اکابر نے نبی علیہ السلام کی جامع تعریفیں فرمائی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی ایک جگہ فرماتے ہیں، میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت نے ایک ہی فقرے میں حمد و نعت کو اکٹھا کر دیا۔ اللہ کی حمد بھی اس سے ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے پروردگار ہیں، اور نبی علیہ السلام کی عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار ہیں۔ لہٰذا اگر قرآن ایک طرف کلام اللہ ہے تو دوسری طرف سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مصطفیٰ کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے اور ان کی اتباع کامل کی توفیق عطا فرما دے۔ میں اپنی بات کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی تھی، بلکہ نبی علیہ السلام کے ذکر کے طفیل اپنی بات کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔